بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آئے ہیں تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے ہاں قحط سالی کا زمانہ آیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تھے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر اور پیٹ بھر کر واپس آتی تھیں۔ گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کے بچے بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر تم کیوں نہیں جاتی ہو؟ اس کے بعد گاؤں والے دوسرے بچے بھی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ایک ساتھ چرنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، مگر حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی بکریاں بھوکی رہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہیں، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری بالکل تندرست اور توانا ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے کو بھی محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ بالکل تندرست ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سے کہنے لگی کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر اپنے بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میری ماں ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی وہ بہت نرم و نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ یا گرمی نہ لگ جائے۔ دیکھو کتنا حسین و مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، میرا شہزادہ ہے۔ اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر لگ جائے یا اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کو مشقت میں ڈالیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اماں جان تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کر دیتے ہیں۔ اور امی جان آپ جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں اور جانور تو ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوا تھا۔ اس طرح 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی
بیٹے محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اپنے گھر میں ہی رہو۔ اس طرح حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تیسرے دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا، اماں جان، ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہنے لگے، امی جان آپ کیوں روتی ہو؟ حلیمہ کہنے لگی، اے بیٹا، ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب وہ ہماری بکری کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ابھی اپنی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اماں ہم ابھی کی ابھی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے سکینہ صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے سب جانور آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے، اے جنگل کے جانوروں، میری امی حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لے کر دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیا آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابھی تک ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں جان کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت تو ہم چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے، اور دیکھتے رہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کتنا حسین بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ حلیمہ کی بکری پکڑ لیں، آپ ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ اپنی دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اور اس بکری کو چھڑانے کے لیے اور اس بکری کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں ضرور آئیں گے، اور ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ اگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ وہ جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا اصل مقصد صرف آپ کا دیدار تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی بکری کو نشانہ بنایا۔ پیارے ناظرین کرام، دیکھا آپ نے محبت کا منظر۔ ان جانوروں میں شیر جو خون خوار مانا جاتا ہے وہ بھی شامل تھا، بھیڑیے جو خون خوار مانے جاتے ہیں وہ بھی شامل تھے، جنگل میں جتنے بھی خون خوار جانور تھے وہ سب شامل تھے۔ اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے یا شیر اٹھا کر لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کا منظر دیکھیں کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بتائے ہوئے طریقوں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہر وہ نیک کام کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔